جو امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو موجودہ مذاکرات ہیں یہ واقعی کسی بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا صرف یہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے اور یہ ڈپلومیٹک ٹرم میں صرف یہ سمجھا جائے کہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اسٹریٹجیز ہیں، یہ ٹیکٹکس ہیں؟ بہت شکریہ باسی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ میرا خیال ہے ٹائم گین سے زیادہ فیس گین ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت ایک آپٹکس کی جنگ چل رہی ہے اور پرسویشن کر کے کسی طریقے سے ایک اشورڈ بلیف آف ڈسٹرکشن کر کے، خاص طور پہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایران مذاکرات کی طرف آ جائے، اور ظاہر ہے ایک ایسی پکچر جب تک کریٹ امریکہ نہیں کرے گا آفینس دکھا کے اور اپنی پوسچرنگ کر کے، اس وقت تک ایسا لگے گا کہ امریکہ نے ایک پوزیشن آف کمپرومائز یا پوزیشن آف ویکنس سے یہ معاہدہ کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ تو ڈیٹرنس کریٹ کرنا تو ظاہر ہے لازم ہے، لیکن میں تو اکثر کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 40 دن کی جنگ کے اندر کوئی امریکہ کا ریسٹرکشن نہیں تھی، اسرائیل کی فلی بیکنگ تھی، 20,000 کے قریب حملے ہوئے ہیں، تو پیچھے ان کی کٹی میں اس طرح کا کوئی ایسی اسٹریٹجی یا ویپنز یا آپشنز رہ نہیں گئی جس کو کہا جائے کہ اب کریں گے، اور زیادہ تباہی ہو جائے گی، 10 دن اور خدا نہ خواستہ بڑھ جائے گی، لیکن پھر کیا ہوگا؟ یہ ڈیپینڈنٹ ہے ان حملوں کا کیا مقصد ہے؟ جب آپ ول ٹو فائٹ ختم نہیں کر سکتے اس ملک کی، تو آپ پرولونگ کرنے سے آپشن نہیں بنتی کہ اگر آپ، ویتنامیوں نے 21 سال جنگ لڑی تھی امریکہ کے ساتھ، ول ٹو فائٹ نہیں ختم ہوئی تھی، تو جب ول ٹو فائٹ ختم نہ ہو تو ملٹری ویپن صرف ایک پارٹ آف دا پروسیس ہوتے ہیں، پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہوتے۔ پارٹ آف دا سولوشن ویپن اس وقت ہوتے ہیں جب اتنی زیادہ پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی جائے کہ اس طرح کا نقصان اٹھایا جائے، اس ملک کو اٹھانا پڑے کہ وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائے۔ اور اگر 40 دن میں نہیں ہوا تو میرا نہیں خیال 1-2 ہفتے اور کریں گے، یا ایک پنچی قسم کی، اگر فاسٹ اینڈ فیوریس قسم کی کوئی اٹیک بھی کر دیں تو ٹیک ہوم کچھ نہیں ہوگا، انلیس انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہو کہ آپٹیکلی ہم نے کتنا امپیکٹ فل کوئی اسٹرائک کرنی ہے جس کو ہم آپٹیکلی یوز کر سکیں اور پرسیپشن نیریٹو کے سینس میں یوز کر سکیں کہ ہم نے اتنی زیادہ تباہی بچا دی۔ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اب ٹیبل پہ ہی ہونا ہے، پوزیشن جیسی دونوں کی ہیں وہ سب ہم جان چکے ہیں آلموسٹ، تو جس کا کنکلوژن کرنے کے لیے ایک اور راؤنڈ لگانے کا میرا نہیں خیال کہ وہ نہ صرف سولوشن ہے، بلکہ اس وقت حالات اتنے فیوریبل نہیں رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جنگ دوبارہ شروع کرنا۔ آپ کے سامنے اسٹیٹ آف ہارمز اتنے عرصے سے بند ہے، چین کے دورے سے بڑی توقعات تھی، وہ بھی ہو گیا، اس کے بعد ریجنلائز کرنا تھا ایران نے، وہ کر لیا، جی سی سی کے ممالک کے درمیان جو اختلافات ہے وہ اپنی جگہ ہے، تو میرا نہیں خیال اتنا آسان ہوگا ان کو ری گروپ کر کے یا موزیک کو دوبارہ اپنی اپنی جگہوں پر بٹھانا، میرا نہیں خیال اتنی آسانی سے کوئی بیٹھے گا۔ اوکے، اتنی آسانی سے کوئی بیٹھے گا آپ کا نہیں خیال؟ ملک صاحب، یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز کی بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، بڑا پریز کیا ہے قطر کو، سعودی عرب کو اور یو اے ای کو، کہ انہوں نے کہا کہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے انہوں نے ٹینشن کو کم کرانے میں، تو ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ یہ ایک دم سے ان کا مڈل ایسٹ کو پریز کرنا، یہ کیا سگنلنگ کر رہا ہے؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو عادل صاحب تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ دیکھیے، جہاں تک سوال ہے کہ امریکہ کے پاس آپشنز کیا ہیں، دیکھیے امریکہ کے پاس بہت سی آپشنز ہیں ود آل ڈیو رسپیکٹ، لیکن پاکستان نے کیونکہ ایک بہت ہی افیکٹو ڈپلومسی کے ذریعے ایک سیز فائر جو ہے وہ حاصل کیا ہے، therefore American has halted their operation یا paused their operations۔ ایون جو ان کا آپریشن پروجیکٹ فریڈم تھا، اس کو بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی کاوشوں سے روکا گیا۔ دوسری بات دیکھیں، یہاں پہ ایک پرسیپشن پھیلائی جا رہی تھی کچھ سیکشنز آف میڈیا میں اور اسپیشلی سوشل میڈیا میں، انفارچونیٹلی مفروضوں پر مبنی باتیں ہوتی تھیں کہ جی سی سی میں دراڑیں آ گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جی سی سی از ون، ایون اگر اوپیک سے کوئی ملک سائٹ پہ چلا بھی جاتا ہے، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ جی سی سی کوئی تھریٹ ہے۔ پریزیڈنٹ چاہے کراؤن پرنس سعودی عربیہ ہوں، پریزیڈنٹ آف یو اے ای ہوں، امیر آف قطر ہوں، امیر آف یہ کویت ہوں، کنگ آف بحرین ہوں، سلطان آف عمان ہوں، یہ ریگولرلی آپس میں ٹچ میں ہے، تو دیر از نو ڈویژن، دیر نیور واز اینی ڈویژن۔ یس دے کین ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین کسی معاملے پہ، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ ان تینوں کے درمیان مشاورت بھی ہو رہی ہے، ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، جی سی سی ریمینز اے اسٹرانگ بلاک، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ابھی جب یہ بات ہوئی ہے تو اوبیسلی ہم جانتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں نان ایگریشن پیکٹ کی بھی بات ہو رہی ہے میڈیا میں، although I have not been made aware of any ایسا کوئی ڈرافٹ تو میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن جہاں تک ہم نے میڈیا میں دیکھا ہے اور کچھ ویل انفارمڈ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہیلسنکی پروسیس کے بنیادوں پر کچھ ایک نان ایگریشن پیکٹ بھی اٹس آن دا کارڈز ود ایران۔
دوسرا پاکستان کے جو ایک منسٹر ہیں آپ جانتے ہیں وہ بھی ایران میں تھے کچھ دن، ایک دن 2 دن بلکہ 3 دن، ابھی آئی ایم ناٹ شیور واپس آگے ہیں، لاسٹ میری انفارمیشن کے مطابق وہیں تھے، وہ بھی کچھ موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو ایگری کرنے کے لیے۔ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں یہ کہا کہ دیکھیے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اندر اوبیسلی ابھی تک ڈیڈ لاک ہے۔ آئی ول ایگری ود یو، دیکھیے دونوں پوزیشنز جو ہیں وہ میکسیملسٹک ہیں۔ امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے، امریکہ اپنی اسی پوائنٹ پہ ہے جو شروع میں تھا، یعنی 3 پوائنٹس جو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ چاہیں، وچ از آف کورس نیوکلیئر، دا پراکسیز اینڈ دا میسائل پروگرام۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کو روکنا پڑے گا، جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ لیبنان میں وہ کہتے ہیں اگر ایران کہتا ہے کہ وہاں پہ آپ جنگ بندی کریں تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے باسی صاحب کی جنگ بندی تبھی ختم ہوگی جب وہاں پہ پراکسیز کی سپورٹ رکے گی۔ ابھی آپ یہ تو نہیں ہو سکتا آپ پراکسیز کی سپورٹ جاری رکھیں اور آپ کہیں جنگ رک جائے۔ لیبنان کے ساتھ جنگ نہیں ہے، جنگ حزب اللہ کے ساتھ ہے۔ حزب اللہ از ناٹ لیبنان، حزب اللہ ایک ملیشیا ہے جو لیبنان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے۔ دیٹ از ناٹ دا گورنمنٹ آف لیبنان، وی ہیو ٹو ڈسٹنکشن میک اٹ ڈسٹنکشن ود دیٹ۔ دوسری بات یمن ہے، یمن میں ہوتیز ہیں، ہوتیز آر ناٹ یمن، یمن از ایک ملک ہے، اس کے اندر کچھ اینٹیز ہیں جن کو سپورٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو اگر سپورٹ رکے گی تو آف کورس جنگ بھی رک جائے گی۔ تو اٹس لائک کنڈیشنل ٹو ون اینڈ ادر۔ وہ اب یہ کہتا ہے کہ پہلے کون سی آپ کریں اور دوسری نمبر 2 پہ کون سی آئے۔ آئی تھنک دے ہیو ٹو میک این اگریمنٹ آن آل آف دیز تھنگس اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکلے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو جس چیز نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے وہ ہے اپنا ہرمز، دا اسٹریٹس آف ہرمز۔ اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو اوپن کر دیا جائے، لیکن لاسٹ مسودہ جو بھیجا گیا ایران کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے فیوچر کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں۔ Now that is not acceptable position، نہ یہ امریکہ کو ایکسیپٹیبل ہے، نہ GCC کو ایکسیپٹیبل ہے، نہ مجھے لگتا ہے مجھے اور آپ کو ایکسیپٹیبل ہوگی، کیونکہ آف کورس وہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل واٹر ہے، اس کی نہ تو کوئی ہسٹوریکل ریزن کبھی ایسا کچھ ہوا ہے کہ ایک ملک اس کو کنٹرول کرے، دوسرا اس کا جو پانی ہے اس کا بہت سا حصہ اس کے لیے انہوں نے ایک ایجنسی بھی بنا دی ہے۔ جی اب دیکھیے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسے راستے کو جو کہ ایک انٹرنیشنل واٹر ہے اس کو ہم روکیں گے؟ تو یہ وہ پوزیشنز ہیں جن پہ فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ فلیکسیبلٹی کا اظہار کریں گے دین ڈپلومیسی کین سکسیڈ۔ یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا، آپ کہہ رہے ہیں 2 وے ہوگا، 2 وے ٹریفک ہے، یا یہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ تھوڑی سی لینینسی دیکھیے بھائی صاحب جسٹ ون سیکنڈ، دیکھیے ہم کیونکہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں تو پاکستان تو ایک نیوٹرل میڈیٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ ہمیں دونوں اطراف کی پوائنٹ آف ویو کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اگر ہم سیریس ہیں اس معاملے کا حل نکالنے میں۔ ہم اگر ایک طرف کی بات کریں گے دوسرے کی نہیں کریں گے تو وہ پھر نیوٹرلٹی تو نہیں ہوگی۔ جی اوکے، فیئر انف۔ احمد، یہ اگر ڈائلاگ جو ہے ناکام ہو جاتا ہے تو کیا امریکہ آپ کے خیال میں دوبارہ ایران پر اٹیک کرے گا، اور اس کے پھر کیا امپیکٹ ہوگا اور کتنا میسو اٹیک کر سکتا ہے دوبارہ؟ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی اس پر؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں ٹیکنیکلی میں ہمیشہ یہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ عام طور پہ اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی انالیٹیکلی چیزوں کو دیکھیں تو 2 ممالک جب جنگ میں جاتے ہیں، پچھلے 100 سال کا جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، 2 ممالک جب جنگ میں جاتے ہیں اس کے بعد سیز فائر ہو جاتا ہے، سیز فائر کے بعد امیڈیٹلی واپس جنگ میں جانے کی جو پروبیبلٹی اور چانسز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، 12 to 15% کے قریب ہوتے ہیں۔ زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ جنگ میں فل فلیج وار میں نہیں جائیں گے۔ Having said that, مڈل ایسٹ ایک کمپلیکیٹڈ ریجن ہے اور یہاں پہ آپ کچھ بھی سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ جہاں تک واپس دوبارہ جنگ میں ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ہے یا بیانات ہیں، مجھے عام طور پہ ڈپلومیسی کے اندر جب کوئی بھی فریم ورک کنسالیڈیشن کے قریب جا رہا ہوتا ہے تو عام طور پہ جو ریٹرک ہوتا ہے وہ شارپ ہو جاتا ہے۔ ڈیٹن اگریمنٹ کو آپ دیکھ لیں یا باقی جو گڈ فرائیڈے اگریمنٹس اس طرح کے جو پرانے اگریمنٹس ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جب وہ کنسالیڈیشن کے قریب جا رہے ہوتے ہیں تو ریٹرک تھوڑا شارپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ریٹرک کے تھرو آپ گراؤنڈ آپ جو ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر اپنی انفارمیشن اسپیس اور اپنی لیوریج اسپیس کو انکریز کرتے ہیں۔ سو ابھی آئی تھنک جو ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں اور پہلے بھی جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، آئی تھنک وہ زیادہ انفو ڈومین کے اندر یا پرسیپشن کے تھرو یا نیریٹو کے تھرو یا ریٹرک کے تھرو اپنی اسپیس انکریز کرنا چاہ رہے ہیں ڈپلومیٹک جو ٹیبل ہے وہاں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے کہ امریکہ چانسز ہیں کہ اٹیک کر سکتا ہے، تو بالکل چانسز ہیں امریکہ اٹیک کر سکتا ہے، اور امریکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو بھی امریکہ نے نہیں کی، امریکہ وہ چیخ کے کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کے انرجی انفراسٹرکچرز کو ٹارگٹ کریں گے، لیکن امریکہ نے ابھی نہیں کیا، اور ملٹیپل اور بھی اگر ویپنز کی اور ایمونیشن بات کریں، امریکہ اس دنیا ابھی ایمرج کر رہی ہے انٹو ملٹی پولارٹی، لیکن ملٹی پولارٹی ابھی آئی نہیں ہے۔ امریکہ از دا سول سپر پاور آف دا ورلڈ ایٹ دا مومنٹ، یونیپولر ہے ابھی بھی ورلڈ۔ سو امریکہ کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہے۔
दूसरी बात ये कि यहाँ पे जब हम इस डिबेट में पड़ जाते हैं कि कौन जीता है और कौन हारा, नोशन ऑफ विक्ट्री क्रिएट करने की कोशिश जब हम करते हैं, सो आई थिंक वहाँ पे थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर अमेरिका की जीत की डेफिनेशन डिफरेंट है, ईरान की डिफरेंट है, पाकिस्तान की डिफरेंट है, बाकी दुनिया की डिफरेंट है। अमेरिका को आप ये कह सकते हैं कि उनको भी अगर परसेप्शन डोमेन में या पॉलिटिकली घर के अंदर नुकसान हुआ है, तो ईरान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईरान की भी अभी 5वें, पहला टियर ऑफ लीडरशिप गया, दूसरा गया, तीसरा गया, अभी चौथे के ऊपर खड़े में। और उसके अलावा जो सैंक्शंस हैं जो इनके लिए काफ़ी क्रिटिकल रही हैं ईरान के लिए थ्रू आउट, अभी तक वो सैंक्शंस में कोई भी रिबेट और कमी नहीं आ सकी, जो कि इन्होंने कहा था कि हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो आई थिंक दोनों साइडों के ऊपर बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और इरानियंस को भी ये पता होना चाहिए कि उनको भी जो है, जो रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड रियलिटीज़ ऑफ द रीजन है, आपने पूरे रीजन को भी अपने खिलाफ कर लिया जीसीसी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करके, फिर उसके बाद दुनिया की जो सुपर पावर है उसके साथ भी आप लड़ रहे हैं, और वो सारा कुछ है। तो आई थिंक बेटर सेंस यही है कि इसके ऊपर जो बेहतर एक कॉम्प्रोमाइजिंग, अभी तक आफ्टर तकरीबन जो सीज फायर है उसको जितनी देर जंग रही उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, और अभी भी मैक्सिमलिस्टिक पोजीशंस के ऊपर खड़े हुए हैं। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी बेटर सेंस आनी चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा नहीं लगता कि दोबारा जो है वो इमीडिएटली फुल फ्लेज वॉर होगी, लेकिन आई थिंक ईरान को भी थोड़ी वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए और अमेरिकन को भी शो करनी चाहिए, ताकि मामला जो है ये इतना लिंगर ऑन ना करे। और उसकी रीज़न अहमद ये कि जो हमने देखा कि रिसेंट पास में जिस तरह अमेरिका ने अटैक किया था और फिर दोबारा अटैक कर दिया, ये रीज़न है इस वक्त आपके इस आर्गूमेंट की कि चांसेस हैं दोबारा अटैक करने के, क्योंकि ऐसा हो चुका है? वरना जो आप मिलिट्री हिस्ट्री का हवाला दे रहे हैं उसमें हमें दिखता है कि एक अरसे के बाद फिर या कुछ टाइम के बाद दोबारा से वॉर में या फुल फ्लैज वॉर में जाती हैं नेशंस अगेंस्ट ईच अदर। जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, अभी तो हम इमीडिएट फेज में हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ट्यूसडे को अटैक करना था, तो मुझे लगता है कि वो जो मिलिट्री हिस्ट्री का जो हवाला मैंने आपको दिया वो उसके साथ बैठता नहीं है। सो अभी तो हम इमीडिएट फेज में, हाँ 6 महीने बाद अटैक करते हैं। एंड डोनाल्ड ट्रम्प पर्सनैलिटी ऑल्सो, बिकॉज वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल से हैं, और आप इस किस्म के लीडर्स के साथ कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हिस्ट्री को भी चेंज कर देते हैं, तोड़ भी देते हैं, मरोड़ भी देते हैं, समथिंग लाइक दैट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।